میں عرض یہ کر رہا تھا غریبوں کا کوئی پرسان حال نہیں، غریبوں کا کوئی مددگار نہیں، غریبوں کا کوئی غم گسار نہیں، مگر آؤ میرے آقا علیہ الصلوۃ و تسلیم کا انداز کیا ہے۔ میں بہت دیر تک آج آپ کو جو ہے وہ امتحان میں نہیں رکھنا چاہوں گا، جلدی سے اپنی گفتگو سمیٹنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا کی محفل واز جاری ہے، حضور کی محفل جاری ہے، اس میں ایک آواز گونجتی ہے، مسجد نبوی ہے، ستاروں کی طرح میرے آقا کو گھیر کر صحابہ بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ ستاروں کے جھرمٹ میں آفتاب نبوت، ماہتاب رسالت جلوگر ہے۔ اچانک ایک آواز گونجتی ہے، اے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ سے کچھ کام ہے، مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حالانکہ اس لہجے میں کبھی صحابہ گفتگو نہیں کرتے تھے، جب بھی میرے آقا کو پکارتے تو کہتے فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ انداز دیکھیں، اس کے جملے نقل کر رہا ہوں، اے محمد مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ حضور کی محفل واز رک گئی، آقا اس کی طرف متوجہ ہوئے، جب حضور اس کی طرف متوجہ ہوئے تو سارے صحابہ متوجہ ہوئے۔ اس وقت جب متوجہ ہوئے میرے آقا کریم، جب سب صحابہ متوجہ ہوئے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے اور وہ مسجد نبوی کے دروازے پہ کھڑے ہو کے کہتے مجھے آپ سے کچھ کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے کہا کیا کام ہے تجھے کام کیا ہے مجھ سے؟ اس عورت نے کہا یہاں آئیے تو بتاؤں گی، یہاں آئیے تو بتاؤں گی۔ اللہ اکبر، رحمت تمام، رحمت للعالمین، رحمت عالمیان اپنے صحابہ کی محفل سے اٹھ جاتے ہیں اور اس عورت کے پاس جاتے ہیں۔ جب اس کے پاس گئے اس نے بے باکی دکھائی، ایسا کوئی عورت نہیں کرتی تھی لیکن اس نے بے باکی دکھائی۔ اس نے میرے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے کہا چلیے میں آپ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ میرے آقا کی شان یہ تھی، حضور علیہ السلام نے فرمایا لا افصح من النساء، میں عورتوں سے مصافحہ تک نہیں کرتا، لیکن اس نے ہاتھ پکڑ لیا تھا وضاحت کر دوں تاکہ آپ کے دل میں خلجان نہ رہے، اس لیے کہ اس پر شریعت کا کوئی حکم بھی نہ تھا، کیونکہ وہ عورت پاگل تھی، وہ پاگل تھی۔ اور اس نے حضور کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کے لے کے حضور کو چلنے لگی اور حضور علیہ السلام اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ مدینہ منورہ کی گلیوں میں ایک عجیب منظر تھا، اللہ اکبر، جس کے قدموں سے خرد نے وجود پایا، جس کے قدموں سے لگ کر عقل کو شعور آیا، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہاتھ ایک پاگل عورت پکڑ کر لے کر جا رہی ہے اور حضور اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ اکبر، پھر ایک مقام آتا ہے، ایک میدان آتا ہے جہاں پر عرب کی چلچلاتی ہوئی دھوپ مدینہ منورہ کے ریگزاروں کو جو ہے وہ تپا رہی تھی اور گرما رہی تھی، اس میں لے کر کے کھڑی ہو گئی اور اپنی اپنی بات کرنے لگی۔ اس کی بات بے سر و پیر کی تھی، اس کی باتوں کا کوئی معنی نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مفہوم نہ تھا، اس کی باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا، لیکن قربان جن باتوں کا کوئی مضمون نہ تھا افصح العرب اس کا کلام سن رہے تھے، جس بات کا کوئی سر پیر نہ تھا، اللہ اکبر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام کا ملکہ دیا تھا، حضور گوش کے ساتھ اپنے کانوں کو متوجہ کر کے اس کی گفتگو کو سن کر مسکرا رہے تھے۔ ماتھے پر سلوٹیں نہیں تھی، ماتھے پر شکن نہیں تھا، بلکہ خندہ پیشانی کے ساتھ ایک پاگل غریب عورت کی گفتگو سنی جا رہی تھی۔ صحابہ کے چہرے پر ایک رنگ آتا دوسرا رنگ جاتا، کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں تو یہ تصور اور خیالات اٹھ رہے تھے اور جنم لے رہے تھے ابھی حضور علیہ السلام یہاں سے ہٹے اس بدبخت کو اس بے ادبی کا مزہ چکھایا جائے اور بتایا جائے کہ دھوپ میں چلچلاتی دھوپ میں محبوب خدا کو کھڑے رکھ کر کے ان کے سامنے بکواس کرنے کا انجام کیا ہے۔ وہ بولتی رہی، وہ کیا بول رہی تھی کوئی سمجھ نہیں پا رہا تھا، لیکن جب وہ جانے لگی تو جاتے جاتے حضور نے اس کو ایک ہی جملہ کہا پوری گفتگو سن کر کے، جس جملے کو سن کر کے سب کے جذبات انتقام کے
کے سرد پڑ گئے، سب کے جذبات انتقام سرد پڑ گئے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جملے کیا تھے جو حضور علیہ السلام نے فرمایا؟ جب وہ پاگل جانے لگی تو میرے آقا نے فرمایا کوئی بات نہیں، جب کوئی تیری بات پورے مدینے منورہ میں نہ سنا کرے، جب کوئی تیری بات نہ سنا کرے، اس وقت تو میرے پاس آیا کر اور مجھے اپنا حال دل سنایا کر، میں تیری بات سننے کے لیے حاضر ہوں۔ وہ تو چلی گئی۔ صحابہ نے عرض کی آقا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، وہ پاگل تھی پاگل، اور وہ بکواس کرتی رہتی ہے، اس کی کوئی نہیں سنتا ہے، آپ کو اتنی دیر تک اس نے مشقت میں کھڑے رکھا۔ مصطفیٰ جان رحمت نے صحابہ کو کس طرح تسلی دی؟ فرمایا جیسے میں تمہارے لیے ہوں اس کے لیے بھی تو ہوں، اس کی کوئی نہیں سنتا، اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو وہ حال اس کو سنائے گی جس کا کوئی